گڑھ مسلم وشو ودیالیہ کے संस्थापक سر سید احمد خان کی 125ویں پنیہ تتھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید کو لوگوں نے قید کر دیا صرف اس संस्था تک۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سر سید نے جو بڑا کام کیا وہ تھا ان کا آدھنک وچار، آدھنک چنتن، دیش میں کس طریقے سے مشرت سنسکرتی کو پروموٹ کرنا۔ ہم نے ان چیزوں کو، یا پولیٹیکل سر سید کا جو چیزیں تھی اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم صرف یہی سمجھنے لگے کہ سر سید کا بڑا کارنامہ جو ہے اس شکشا سنستھا کی استھاپنا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا کارنامہ ہے، لیکن سب سے بڑی کارنامہ میری نظر میں یہ ہے کہ سر سید نے 1857 کی جن کرانتی کے بعد بھارت میں تین اس وقت کمیونٹی تھی، ایک مسلمان جن سے ستہ چھینی گئی تھی، دوسرے انگریز جو قابض ہوئے تھے، اور تیسرا ہندو۔ تو اس وقت سر سید نے ان تینوں کے بیچ میں ایک تال میل پیدا کیا اور کہا کہ دیش کی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے 1857 کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ایشوز ہیں اپنے، اس کو بجائے کنفرنٹ کرنے کے ہم آپس میں وچار ومرش کریں، ایکتا کا وہ دیں، اور جو ایشوز ہیں ان کو حل کریں۔ اور وہ سر سید شکشا کو جو ہے اس وقت راجنیتک سشکتیکرن کا مادھیم مانتی تھی۔ شکشا جو ہے وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا مینس تھی، اور یہی سر سید کا مقصد تھا کہ ہم شکشا میں اگر آگے بڑھ گئے تو ہم ہر چیز میں آگے بڑھیں گے۔ آج بدقسمتی ہے کہ جو سر سید کے مول منتر تھا اس کو خاص طور سے مسلمانوں نے بھلا دیا۔ سر سید نے کہا، کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، زمیندار نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، راجا نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی 25 روپے دے گا اس کا نام باؤنڈری وال پہ لکھا جائے گا، جو آدمی 250 روپے دے گا اس کا نام ہاسٹل میں اور کلاس روم پہ لکھا جائے گا، جو آدمی 500 روپے دے گا اس کا سینٹرل ہال جو ہے، جو ہمارا اسٹیچو ہال ہے، اس پر لکھا جائے گا۔ تو سر سید نے شکشا کے چھیتر میں اپنی مدد آپ کا ایک کنسیپٹ دیا، تصور دیا۔ اور اب جبکہ مسلمانوں کی آرتھک استھتی بہتر ہوئی ہے 1857 اور اس کے بعد سے، تو کیوں نہیں ہم اپنی شکشا سنستھائیں خود استھاپت کرتے، کیوں نہیں ہم اپنے ذرائع استعمال کرتے؟ ہم کب تک حکومت کی نظروں کے سامنے بھیک مانگتے رہیں گے؟ جو قومیں بھیک مانگتی ہیں، بھیک کا پیالہ لے کے چلتی ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ تو ہمیں ایک طرف تو یہ ہے کہ اپنی شکشا کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، سوچ پہ تبدیلی لانی پڑے گی۔ دوسرا یہ جو اس وقت کنفرنٹیشن کا ماحول ہے، اس میں سر سید سب سے بہترین ایک آدرش کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کالج کے لیے دروازے ہندوؤں کے لیے بھی کھلے رکھے، اور سب کے لیے ان کا یہ تھا کہ شکشا کو وبھاجت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا گریجویٹ ایک ہندو ہوا۔ آپ ہمارے چھاتراواس دیکھیے، وہاں بڑی تعداد جو ہے ہندو لوگوں کی ہے۔ بنارس نریش سے سر سید کے ویکتیگت تعلقات تھے۔ جب 1877 میں کالج کی آدھارشیلا رکھی گئی ہے، اس وقت بھی راجا شمبھو نارائن نے ساری چیزیں دی، اور ٹینٹ اور شامیانے اور کراکری جو ہے وہیں سے آئی تھی۔ تو ایک طرف ان کے ساتھ راجا شمبھو نارائن اور راجا جگشن داس کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف وائسرائے جو ہے وہ موجود ہے، تیسری طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ موجود ہے۔ سر سید کا جب انتقال ہوا اس وقت، کیونکہ آج ہم سر سید کی پنیہ تتھی کی بات کر رہے ہیں، تھیوڈر بیک اس وقت پرنسپل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا مقبرہ وکٹوریہ گیٹ جو ہے اس کے سامنے بنایا جائے، لیکن سر سید کے بیٹے نے کہا کہ ان کو جو ہے جامع مسجد کے اندر دفن کیا جائے گا، اور وہ ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ جو بھی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو ہم سر سید کے، اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم سر سید کے وچاروں کو نئی ارجا دیں، اور ایک نئے انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس کو ہم کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، 21ویں صدی کی ضرورتوں کو ہم کس طریقے سے پورے کر سکتے ہیں۔ سر سید کے پولیٹیکل تھاٹ پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ سر سید کی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اسباب بغاوت ہند، انہوں نے، سر سید پہلے ویکتی ہیں میں یہ مانتا ہوں بھارتیہ جن کی کتاب کو برٹش پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کتاب جو بھی لکھی گئی ہے، 1859 میں کتاب اردو میں لکھی گئی تھی، 1860 میں اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں ہو گیا تھا، اور یہ برٹش لائبریری میں پیش ہوئی، اور
انگریزوں نے بھی اس کے بہت سے رزلٹس نکالے کہ ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ 58-57 کا غدر ہوا ہے، اور ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ چوتھا، وہ جو لوٹ کے تھا اس کے پر اس کے لیے بھی ایک مضمون لکھا تھا۔ تو اس طریقے سے سر سید کی ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کے دھارمک وچار کیا تھے، ان کے یہاں ادارتا تھی، ماڈرنزم تھی، ان کے یہاں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ تھا۔ تو سر سید ویگیانک سوچ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور ہم جو ہے روڑیواد میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں سر سید کو ایک مشن کے طور پر اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی سر سید کو شردھانجلی ہوگی۔ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے میں سر سید احمد خان کو کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ پیروں میں ہاں نہیں، دیکھیے سر سید، میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید نے جس وقت اپنا تعلیمی مشن شروع کیا، اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن کا کنسیپٹ نہیں تھا، دینی تعلیم تھی۔ جب انگریزی تعلیم اور سائنس کی تعلیم آئی تو اس کو کفر کہا گیا، اس پہ فتوے جاری ہوئے، اور اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ سر سید کوئی ایتھیسٹ ہے۔ اس طرح کی سب سے بڑی تو پرابلم یہ تھی۔ خود سر سید نے جب لکھا ہے کہ میں نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی جوائن کی تو میرے گھر والوں نے مجھ سے پردہ شروع کر دیا تھا، یعنی اتنی نفرت تھی انگریزوں کے خلاف۔ اس ماحول میں سر سید ابھرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ان کے اوپر فتوے جاری ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں فتوے جاری ہوئے ہیں ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، ایک مشن ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، علم کا پھیلانا جو ہے وہ فرض بھی ہے۔ اور ہمارے اسلام میں تو جو ہماری پہلی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو قرآن کی پہلی آیت ہی یہ ہے کہ گیان پراپت کرو۔ اب گیان کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دھارمک گیان ہو یا ماڈرن گیان ہو، اور پھر دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ چین کوئی اسلامی کنٹری نہیں تھا، چین میں کوئی اسلامی شکھا نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن جو ہے وہ آپ حاصل کیجیے۔ سر سید کو یہ مخالفت کرنی پڑی۔ سر سید کو لوگ چندہ دینے میں بہت پریشان کرتے تھے، ان کو ڈرامہ کرنا پڑا، اسٹیج کرنا پڑا، لاٹری نکالنی پڑی، جو بھی اس وقت کے دور کے ضرورتیں تھی، حربے تھے، وہ سب سر سید نے استعمال کیے، لیکن وہ کھڑے رہے۔ اور آج وہ لوگ جو سر سید کے اوپر کافر کہتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے، آج وہی پریوار کے لوگ، وہی عالم ان کو علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے ان کو مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، اور ان کی بخشش ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے سر سید نے تو علم کا چراغ جلایا، اور علم کو جو بھی چراغ جلاتا ہے، سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آپ تعلیمی ادارے قائم کیجیے۔ تو سر سید نے جو علم کا چراغ تھا وہ جلایا، اور اس کے لیے جو بہت مخالفتیں ہوئی، بڑی چیزیں ہوئی، جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، جس کے گھر والے اس سے پردہ کرنے لگے، اس کے باوجود اس نے پرواہ نہیں کی، اور یہ تمام چیزیں